السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جرگے میں گوکبرو سلطان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، بیت المقدس میں پیغام کیسے وصول کیا جائے میرے آقا۔ سلطان کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری پیشکش قبول نہیں کریں گے۔ الحمدللہ، لیکن انہیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم ایوبی اکیلے بھی رہ جائیں تو بھی ہم ان پر چڑھائی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر استیز سپاہی پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، ہم نے ایبیلین اور کریک سے زیادہ تر فوج ہٹا لی ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں بہت ہی اچھا کیا ہے۔ بورو کہتا ہے یہ خبر ان تک جلد پہنچ جائے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ ہماری تعداد کو واقعی کم سمجھیں گے یا نہیں۔ سلطان کہتے ہیں پہلے خلیل بخیریت واپس آ جائے، پھر ہم قدم با قدم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم دشمن کو وہی تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے جو ہم چاہتے ہیں تو ہماری تدبیر بے غیب کامیاب ہوگی۔ کوکبرو کہتا ہے اور امیر تومان اور عزیز الدین کی درخواست کا کیا ہوگا میرے سلطان؟ آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو لوٹا تھا، تو آج بھی ان کے مظالم یاد کیے جاتے ہیں۔ امیر تومان اور عزیز الدین یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم کیسی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں انہیں سمجھانے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ سب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شٹیلون کہہ رہا تھا، میں اس چرواہے کے سامنے قاصد کی لاش نہیں لے کر جاؤں گا، صرف ایک طاقتور فوج لے کر جاؤں گا۔ لارڈ گائے کہتا ہے تم نے میرا حکم سنا ہے شٹیلون؟ جس قاصد کو تم نے قتل کیا ہے اسے لے کر شام لے جاؤ۔ شٹیلون کہتا ہے میرے بادشاہ سلامت، مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ ولیم کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر اجازت دے تو میں شام چلا جاتا ہوں۔ بیلین کہتا ہے نہیں ولیم، تم اپنی جان کو کیسے خطرے میں ڈالو گے؟ ولیم کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ قاصدوں کو قتل نہیں کرتے ہیں بالین۔ لارڈ گائے کہتا ہے شام تمہیں کیوں بھیجا جائے ولیم؟ ولیم کہتا ہے خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ حلب اور موصل کے محاذیں صلاح الدین کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا معاہدہ ختم ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پہل کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کیا تم خود شام جا کر حالات جاننا چاہتے ہو؟ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ولیم ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب شمسہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ اتنے میں ہی زمرد پہنچ کر کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا سلطانہ؟ شمسہ خاتون کہتی ہے آؤ زمرد، جس کے بعد وہ ایک نقشہ اٹھا کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ وہ مواد ہے جو کہ صحرا میں بننے والے گنبد کی سجاوٹ کے لیے درکار ہے۔ ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے تیار ہو۔ زمرد کہتی ہے جو آپ کا حکم شمسہ سلطان۔ شمسہ خاتون کہتی ہے اور یہ دوسرا ڈھانچہ ہے لیکن یہ کشتی کی شکل میں ہے۔ زمرد کہتی ہے معاف کیجیے گا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیسی چیزیں کیوں تیار کی جا رہی ہیں؟ شمسہ خاتون کہتی ہے یقیناً یہ بھی کسی گنبد پر نصب ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کہاں۔ زمرد کہتی ہے میں اندر والوں کو یہ پیغام فوراً پہنچا دیتی ہوں، آپ اجازت دیں۔ جس کے بعد زمرد وہاں سے روانہ ہوتی ہے اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سپاہی بھاگا ہوا سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں عماد کیا ہوا ہے، یہ کیسی حالت ہے؟ عماد کہتا ہے اب صرف یہی رہ گیا تھا جو وہ نہ کرتے، خلیل۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ عماد کہتے ہیں انہوں نے خلیل کو قتل کر دیا ہے میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کافی طیش میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ قاصد کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اعجاز کہتا ہے ولیم سوری اس کی لاش لے کر آیا ہے اور وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے میرے سلطان۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے پاس لیون آتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے اگر شٹیلون نے کوئی اور حماقت کی تو وہ اپنے تک رکھو لیون۔ لیون کہتا ہے اس بار خبر اچھی ہے بادشاہ سلامت، پوپ کی جانب سے بھیجی گئی افواج شہر میں داخل ہو چکی ہیں نئے عظیم سردار کی قیادت میں۔ لارڈ گائے کہتا ہے آخر کار یہی خبر تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ ادھر دوسری جانب سلطان بیٹھے تھے۔ ولیم اس کے پاس آتا ہے، سپاہی اس کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ ولیم کو زمین پر پٹکا دیا جاتا ہے۔ بورو کہتا ہے خدا کے لیے بھائی، قاصد کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سلطان وہاں پر کچھ نہیں بولتے۔ بورو کہتا ہے میرے بھائی یہ مت کہنا کہ تم بدلہ لینے کا مؤخر کرو گے، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر ان کے حاکم کے نیزے کی نوک پر بھیج دوں۔ استیز سپاہی کہتا ہے بورو کی بات درست ہے میرے سلطان، صاف لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں چڑھانے کے لیے اس شیطان کو بھیج چکے ہیں۔ ولیم کہتا ہے فیصلہ سنانے میں جلدی مت کرو۔ کوکبرو کہتا ہے اجازت ملنے سے پہلے کچھ نہ کہو تم۔ سلطان کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ولیم سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں تمہارے اس بادشاہ کی کیسی جرت ہوئی کہ اس نے میرے قاصد کو قتل کیا اور تمہیں میرے دربار میں بھیجا؟ ولیم کہتا ہے میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ جرم بیت المقدس کے بادشاہ کے حکم سے نہیں ہوا۔ سلطان محترم قصوروار شٹیلون ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے یہی ہے وہ سرخ گیدڑ۔ کاراکوش کہتا ہے اور وہ بے شرمی سے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ولیم کہتا ہے قاصدوں کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے ہوش کھو بیٹھا، کسی کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یقین کیجیے میں بہت شرمندہ ہوں، اسی لیے میں یہاں پر بھی آیا ہوں۔ سلطان اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم یہاں پر اسی لیے آئے ہو؟
کیا تم یہاں آئے ہو اور اپنے نالائق بادشاہ کے لیے معافی مانگتے اور جو قاصد کو اپنی موجودگی میں نہ بچا سکا؟ ولیم کہتا ہے بادشاہ سلامت اپنی معذرت پیش کرتے ہیں، ہم قافلے پر حملے کے وقت اپنی بات واضح نہیں کر سکے۔ وہ دشمن جس نے ہمارے تعلقات خراب کیے ہیں پھر سامنے آ گیا ہے، پھر بھی ہم اپنے ہوش اور ضمیر قائم رکھ سکتے ہیں، ابھی امن کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ سلطان کہتے ہیں اگر تمہارا بادشاہ سچ بول رہا ہوتا تو اس غدار کی لاش میرے نائب کی لاش کے ساتھ ہوتی۔ ولیم کہتا ہے یقین مانیے بادشاہ نے کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ شاٹیلون کو روکنے کا صرف واحد راستہ وہی امن بحال کرنا ہے جو کہ ہم کھو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ کر سکے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس خبیث کا سر لا کر دوں گا، آپ مجھ پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جب میں بیت المقدس میں داخل ہوں گا تو ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق خود سزا دوں گا۔ ولیم کہتا ہے سلطان محترم، حقیقت پسند نہیں، یہ محاصرہ آپ کو بہت مشکل میں ڈالے گا۔ سلطان کہتے ہیں تم کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو؟ ولیم کہتا ہے منظر بالکل واضح ہے، وہ اسلامی اتحاد جو کہ آپ چاہتے ہیں ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے۔ موصل اور حرب آپ کے تابع نہیں ہیں، ایسی حالت میں انتشار پھیلانے والے ہماری فتح کو نہیں روک سکتے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ولیم کہتا ہے یہ فیصلہ صرف رب ہی جانتا ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا محاصرہ مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتا ہے، آپ کو بھی یہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں تم مجھے اپنی عقل سے ڈراؤ رہے ہو۔ ولیم کہتا ہے ہرگز نہیں، میں صرف آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی پر اصرار کیا تو یہ بے معنی جنگ جاری رہے گی اور دونوں طرفوں کے لوگ اپنے بیٹے کھو بیٹھیں گے، نقصان بیت المقدس اور امن کو ہوگا۔ سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امن کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اب اپنی سلطنت کا سوگ منانا شروع کر دو۔ میں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے دوسروں کی مدد پر انحصار نہیں کرتا، اگر ضرورت پڑی تو میں تنہا تلوار سے داخل ہوں گا اور بیت المقدس کو ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ولیم کہتا ہے سلطان عظیم۔ سلطان کہتے ہیں دفع ہو جائیں یہاں سے اور اپنے اس بغیرت بادشاہ سے جا کر کہو اپنے تخت کو مزید 2-4 دن دیکھ لیں، کیونکہ بہت ہی جلد اس کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی کہ بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ حضرین کرام، اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جرگے میں گوکبرو سلطان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا بیت المقدس میں پیغام کیسے وصول کیا جائے میرے آقا؟ سلطان کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری پیشکش قبول نہیں کریں گے۔ الحمدللہ، لیکن انہیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم ایوبی اکیلے بھی رہ جائیں تو بھی ہم ان پر چڑھائی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر استیز سپاہی پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، ہم نے ایبیلین اور کریک سے زیادہ تر فوج ہٹا لی ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں بہت ہی اچھا کیا ہے۔ بورو کہتا ہے یہ خبر ان تک جلد پہنچ جائے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ ہماری تعداد کو واقعی کم سمجھیں گے یا نہیں۔ سلطان کہتے ہیں پہلے خلیل بخیریت واپس آ جائے، پھر ہم قدم با قدم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم دشمن کو وہی تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے جو ہم چاہتے ہیں تو ہماری تدبیر بے غیب کامیاب ہوگی۔ کوکبرو کہتا ہے اور امیر تومان اور عزیز الدین کی درخواست کا کیا ہوگا میرے سلطان؟ آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو لوٹا تھا، تو آج بھی ان کے مظالم یاد کیے جاتے ہیں۔ امیر تومان اور عزیز الدین یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم کیسی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں انہیں سمجھانے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ سب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شٹیلون کہہ رہا تھا میں اس چرواہے کے سامنے قاصد کی لاش نہیں لے کر جاؤں گا، صرف ایک طاقتور فوج لے کر جاؤں گا۔ لارڈ گائے کہتا ہے تم نے میرا حکم سنا ہے شٹیلون، جس قاصد کو تم نے قتل کیا ہے اسے لے کر شام لے جاؤ۔ شٹیلون کہتا ہے میرے بادشاہ سلامت، مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ ولیم کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر اجازت دے تو میں شام چلا جاتا ہوں۔ بیلین کہتا ہے نہیں ولیم، تم اپنی جان کو کیسے خطرے میں ڈالو گے؟ ولیم کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ قاصدوں کو قتل نہیں کرتے ہیں بالیان۔ سلطان کہتے ہیں
لارڈ گائے کہتا ہے شام تمہیں کیوں بھیجا جائے ولیم؟ ولیم کہتا ہے خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ حلب اور موصل کی محاذیں صلاح الدین کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا معاہدہ ختم ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پہل کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کیا تم خود شام جا کر حالات جاننا چاہتے ہو؟ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ولیم ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب شمسہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ اتنے میں ہی سلطان وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اتنے میں ہی زمرد پہنچ کر کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا سلطانہ؟ شمسہ خاتون کہتی ہے آؤ زمرد، جس کے بعد وہ ایک نقشہ اٹھا کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ وہ مواد ہے جو کہ صحرا میں بننے والے گنبد کی سجاوٹ کے لیے درکار ہے۔ ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے تیار ہو۔ زمرد کہتی ہے جو آپ کا حکم شمسہ سلطان۔ شمسہ خاتون کہتی ہے اور یہ دوسرا ڈھانچہ ہے لیکن یہ کشتی کی شکل میں ہے۔ زمرد کہتی ہے معاف کیجیے گا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیسی چیزیں کیوں تیار کی جا رہی ہیں؟ شمسہ خاتون کہتی ہے یقیناً یہ بھی کسی گنبد پر نصب ہوگا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کہاں۔ زمرد کہتی ہے میں اندر والوں کو یہ پیغام فوراً پہنچا دیتی ہوں، آپ اجازت دیں۔ جس کے بعد زمرد وہاں سے روانہ ہوتی ہے اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سپاہی بھاگا ہوا سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں عماد کیا ہوا ہے، یہ کیسی حالت ہے؟ عماد کہتے ہیں اب صرف یہی رہ گیا تھا جو وہ نہ کرتے خلیل۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ عماد کہتے ہیں انہوں نے خلیل کو قتل کر دیا ہے میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کافی طیش میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قاصد کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اعجاز کہتا ہے ولیم سوری اس کی لاش لے کر آیا ہے اور وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے میرے سلطان۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے پاس مارکوس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اگر شاٹیلون نے کوئی اور ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے پاس لیون آتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے اگر شاٹیلون نے کوئی اور لارڈ گائے کہتا ہے اگر شاٹیلون نے کوئی اور حماقت کی تو وہ اپنے تک رکھو لیون۔ لیون کہتا ہے اس بار خبر اچھی ہے بادشاہ سلامت۔ پوپ کی جانب سے بھیجی گئی افواج شہر میں داخل ہو چکی ہیں نئے عظیم سردار کی قیادت میں۔ لارڈ گائے کہتا ہے آخر کار یہی خبر تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ ادھر دوسری جانب سلطان بیٹھے تھے۔ ولیم اس کے پاس آتا ہے۔ سپاہی اس کو پکڑ کر لاتے ہیں اور ولیم کو زمین پر پٹکا دیا جاتا ہے۔ بورو کہتا ہے خدا کے لیے بھائی، قاصد کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سلطان وہاں پر کچھ نہیں بولتے۔ بورو کہتا ہے میرے بھائی یہ مت کہنا کہ تم بدلہ لینے کا مؤخر کرو گے۔ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر ان کے حاکم کے نیزے کی نوک پر بھیج دوں۔ استی سپاہی کہتا ہے بورو کی بات درست ہے میرے سلطان، صاف لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں چڑھانے کے لیے اس شیطان کو بھیج چکے ہیں۔ ولیم کہتا ہے فیصلہ سنانے میں جلدی مت کرو۔ کوکبرو کہتا ہے اجازت ملنے سے پہلے کچھ نہ کہو تم۔ سلطان کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ولیم سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ تمہیں کس جرت کے ساتھ ایک قاصد کو بھیج دو جو تمہارے دربار میں میرے نائب کو قتل کر سکتا ہے؟ سلطان کہتے ہیں تمہارے اس بادشاہ کی کیسی جرت ہوئی کہ اس نے میرے قاصد کو قتل کیا اور تمہیں میرے دربار میں بھیجا؟ ولیم کہتا ہے میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ جرم بیت المقدس کے بادشاہ کے حکم سے نہیں ہوا۔ سلطان محترم قصوروار شاٹیلون ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے یہی ہے وہ سرخ گیدڑ۔ کاراکوش کہتا ہے اور وہ بے شرمی سے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ولیم کہتا ہے قاصدوں کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے ہوش کھو بیٹھا، کسی کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یقین کیجیے میں بہت شرمندہ ہوں، اسی لیے میں یہاں پر بھی آیا ہوں۔
سلطان اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم یہاں پر اسی لیے آئے ہو؟ کیا تم یہاں آئے ہو اور اپنے نالائق بادشاہ کے لیے معافی مانگتے اور جو قاصد کو اپنی موجودگی میں نہ بچا سکا؟ ولیم کہتا ہے بادشاہ سلامت اپنی معذرت پیش کرتے ہیں، ہم قافلے پر حملے کے وقت اپنی بات واضح نہیں کر سکے۔ وہ دشمن جس نے ہمارے تعلقات خراب کیے ہیں پھر سامنے آ گیا ہے، پھر بھی ہم اپنے ہوش اور ضمیر قائم رکھ سکتے ہیں، ابھی امن کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ سلطان کہتے ہیں اگر تمہارا بادشاہ سچ بول رہا ہوتا تو اس غدار کی لاش میرے نائب کی لاش کے ساتھ ہوتی۔ ولیم کہتا ہے یقین مانیے بادشاہ نے کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ شاٹیلون کو روکنے کا صرف واحد راستہ وہی امن بحال کرنا ہے جو کہ ہم کھو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ کر سکے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس خبیث کا سر لا کر دوں گا، آپ مجھ پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جب میں بیت المقدس میں داخل ہوں گا تو ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق خود سزا دوں گا۔ ولیم کہتا ہے سلطان محترم، حقیقت پسند نہیں، یہ محاصرہ آپ کو بہت مشکل میں ڈالے گا۔ سلطان کہتے ہیں تم کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو؟ ولیم کہتا ہے منظر بالکل واضح ہے، وہ اسلامی اتحاد جو کہ آپ چاہتے ہیں ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے۔ موصل اور حرب آپ کے تابع نہیں ہیں، ایسی حالت میں انتشار پھیلانے والے ہماری فتح کو نہیں روک سکتے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ولیم کہتا ہے یہ فیصلہ صرف رب ہی جانتا ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا محاصرہ مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتا ہے، آپ کو بھی یہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں تم مجھے اپنی عقل سے ڈراؤ رہے ہو۔ ولیم کہتا ہے ہرگز نہیں، میں صرف آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی پر اصرار کیا تو یہ بے معنی جنگ جاری رہے گی اور دونوں طرفوں کے لوگ اپنے بیٹے کھو بیٹھیں گے، نقصان بیت المقدس اور امن کو ہوگا۔ سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امن کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اب اپنی سلطنت کا سوگ منانا شروع کر دو۔ میں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے دوسروں کی مدد پر انحصار نہیں کرتا، اگر ضرورت پڑی تو میں تنہا تلوار سے داخل ہوں گا اور بیت المقدس کو ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ولیم کہتا ہے سلطان عظیم، سلطان کہتے ہیں دفع ہو جائیں یہاں سے اور اپنے اس بغیرت بادشاہ سے جا کر کہو اپنے تخت کو مزید 2-4 دن دیکھ لیں، کیونکہ بہت ہی جلد اس کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی کہ بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ حضرین کرام، اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ میرے وزیر مصطفیٰ بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن زیادہ تر دیگر مزدوروں کی حالت ناامید ہے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ نے آپ کو کچھ کہنا بھی ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو بے سکون کیا۔ صلاح الدین کہتا ہے استغفر اللہ، مصطفیٰ بتاؤ۔ مصطفیٰ کہتا ہے وزیر محترم، ایک بات میرے کانوں تک آئی ہے، مجھے خبر ہونے پہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ شاید آپ اسے روک سکیں۔ صلاح الدین پوچھتا ہے کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے جیسے جیسے بیماری کی وجہ سے کھیتوں میں مرنے والے مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے آقا ہماری جگہ کام کرنے کے لیے نئے غلام لا رہے ہیں، غلاموں کا ایک بڑا قافلہ رواں دواں ہے، قاہرہ آ رہا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ خبر کس سے سنی ہے؟ آدمی کہتا ہے مالکان اس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ سب ان غلاموں کے قافلے کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی موت کے منہ میں لے کر آئیں گے۔ محترم وزیر صاحب، کم از کم ان کی قسمت تو ہماری جیسی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم کو ختم کریں۔ اور پھر کیرک کا منظر دکھایا جاتا ہے، آدمی بیٹھا کہہ رہا تھا جیسا کہ کونتس جانتی ہے اگر میں جیت گیا تو کیرک بھی جیت جائے گا، اسی لیے آپ کے گودام میں گنے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے ویسے بھی میرے ماتحت میری جائیداد کو کون نقصان پہنچانے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، ادھر دوسری جانب بالیان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ آدمی کہتا ہے کونت، وزیر صلاح الدین آپ سے جو چاہتے ہیں وہ کیرک اور شاٹیلون پر حملہ کرنا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ بالین کہتا ہے ایسے ہی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ صلاح الدین نے ہمیں جو نفتہ دیا تھا اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا، مارکوس تم فکر نہ کرو۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، تاجر کہہ رہا تھا در حقیقت ہم اہم موضوع میں ہیں، قاہرہ کے راستے میں غلاموں کا ایک بڑا قافلہ ہے، کیا آپ دریائے نیل کے کنارے اس کی محفوظ آمد کا یقین بنا سکتے ہیں؟ شاٹیلون کہتا ہے کس لیے؟ تاجر کہتا ہے وہ ہم سب کے لیے ہیں، ہمیں اپنی تجارت کو بڑھانے اور تیز کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے تو کیا ہم ان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے؟
شاٹیلون کہتا ہے تو کیا ہم ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے پیاری میلا؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین آگے بڑھ رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے استیز، عرفالی، بوزوک اور ابراہیم کو فوراً میرے پاس بلاؤ خلیل، اور اعظم کو بھی طلب کرو۔ خلیل کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے وزیر۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر حضرت، ہم اس طرح سے غلاموں کے قافلوں پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، حقوق بھی ہیں، اگر ہم ان کو واضح طور پر سنبھالیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے چونکہ یہ معاملہ ہے چلو پھر خفیہ طور پر ایسا کرتے ہیں، ہم ان پر قبضہ کرنے کی بجائے غلاموں کو خود بغاوت پر اکسائیں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب بہت سے غلام آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی ان کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا چلو جلدی کرو، وہ قیدی جو قافلے میں ہمارے ساتھ تھا وہ ہمیں مصر لے گیا ہے، اور اب وہ شاید تمہاری قسمت بھی بدل دیں۔ اگر میں تمہیں بحفاظت استاد الیاس تک نہ پہنچا سکا تو تاجر راکیف ہماری قسمت الٹ کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کے کچھ سپاہی کھڑے ان کو وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے بہت وقت ہو گیا ہے، یہ رہا کارواں، آپ کو ان کی باتوں پر یقین کروانا ہوگا۔ آدمی کہتا ہے فکر مت کرو، اس حالت میں اگر میرا وزیر بھی مجھے دیکھتا تو سمجھتا کہ میں غلاموں کا تاجر ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ سپاہی کہتا ہے جیسا کہ ہمارے وزیر نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں قافلے کو وہاں لے کر جانا چاہیے جہاں پر استیز اور عرفالی انتظار کر رہے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے پھر آپ یہاں پر جائیں۔ سپاہی کہتا ہے پھر چلو چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شمشا تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے کھڑی تھی، اور جیسے ہی کمان کو اٹھاتی ہے صلاح الدین وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا آپ تیر اندازی کرنا سیکھ رہی ہیں؟ شمشا کہتی ہے اگر کمان پکڑنے والا وہی ہو جس کی میری خواہش ہو، میں کمان بننا چاہوں گی، لیکن اگر میں ہدف کو نشانہ بنانا چاہتی ہوں تو اس صورت میں تیر بننا چاہوں گی۔ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کیا مقصد حاصل کرنا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے لیکن آپ اسے اس طرح نہیں پھینک سکتی۔ تیر اندازی میں 5 بنیادی عناصر ہیں: تیر، کمان، انگوٹھی، عزم اور تیر انداز، لیکن آپ کے پاس ان میں سے ایک چیز کی کمی ہے۔ شمشا کہتی ہے میرے پاس انگوٹھے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ آپ لیں۔ جس کے بعد صلاح الدین اسے انگوٹھی پہناتا ہے۔ شمشا کہتی ہے آپ کا شکریہ۔ جس کے بعد وہ وہاں پر کمان کو کھینچنے لگتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے آپ کو اسے مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، تیر کو رکھنے اور محفوظ کرتے وقت بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین اس کو وہاں پر کچھ سکھانے لگتا ہے۔ اس کے بعد شمشا کمان کو کھینچتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بہت سے بازنطینی سپاہی موجود تھے۔ وہاں پر بالیان مارکوس ہے۔ جس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا صندوق کھولتا ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے خاک سے خاک اور راکھ سے راکھ، ایبیلین کے کاؤنٹ بالیان، اب صرف اس کی راکھ ہی باقی بچی ہے۔ یہ سن کر سبیلا کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ سب لوگ یہ سن کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ سبیلا کہتی ہے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، تم سب قاتل ہو۔ جس کے بعد وہ شاٹیلون پر حملہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم قاتل ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم سب لوگ قاتل ہو۔ ادھر دوسری جانب خلیل راکیف کو لے کر صلاح الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ راکیف کہتا ہے آپ نے مجھ سے ملنے کا پیغام بھیجا تھا وزیر حضرت۔ ہر چیز سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک بہت ہی اہم تجارتی معاہدہ کر آیا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے آپ نے کیا بیچا ہے اور بدلے میں کیا ملا ہے؟ راکیف کہتا ہے بہت سی چیزیں۔ صلاح الدین کہتا ہے آپ نے جو بیچا ہے وہ اگر کیرک کے غاروں میں پائی جانے والی شکر ہے تو اس سے اپنی امیدیں توڑ دیں، کیونکہ میں ان سب کو تباہ کر چکا ہوں۔ راکیف کہتا ہے یہ سب کیوں کیا؟ کیا آپ نے یہ کیسے کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہ سامان۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ فصیلے کاٹنے کے لیے تم جن غلاموں پر ظلم کرتے تھے وہ بھی اب تمہارے درمیان نہیں رہیں گے تاجر راکیف۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن بہت سے کاغذات دیکھ کر کہہ رہا تھا یہ بھی ہو گیا ہے، یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے ہے۔ یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے کی ہے۔ وہ وہاں پر کافی کشمکش میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ زیورات کے سوداگروں کے لیے ہے۔ زیورات کے سوداگروں کے لیے؟ تم نے اسے سبزی کے سوداگروں کے لیے مختص کیا تھا کاراتیگن، چلو ذرا خود کو تھوڑا سنبھالو۔ وہ وہاں پر کافی پریشانی کا شکار تھا۔ کاراتیگن کہتا ہے اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، تو میں یہ سب کیسے لکھوں؟ اللہ یہ سب تو پھر سے رل مل گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ والا بھی نہیں ہے، سبزی کے سوداگروں والا۔ اب ان میں سے کون سا ہے سبزی کے سوداگروں والا؟ میں یہاں پر تحصیلدار بن کر آیا تھا، لیکن یہاں دیکھو میں کلرک بن گیا ہوں۔ اپنے دماغ کو تھوڑا ٹھکانے لگاؤ کاراتیگن۔ چلو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ اس تحصیلداری میں پیسے جمع کرنا اچھی بات ہے، لیکن میرا حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کاش کوئی اگر یہ سارا کام کر دے۔ اتنے میں ہی وہاں پر سپاہی پہنچتے ہیں۔ کاراتیگن کہتا ہے آؤ جاؤ مجھے بچاؤ، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو۔
آ جاؤ یہاں پر، یہ ایک تم لو اور تم بھی اسے لو ادریس۔ جس کے بعد وہ دونوں میں کاغذات تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے اب ان کی تاریخ اور وقت کے مطابق ان سب کی درجہ بندی کر دو، چلو شاباش جلدی کرو۔ سپاہی کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح کاراتیگن، ہمیں ذرا سانس تو لینے دو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کاراتیگن کہتا ہے دیکھو لانتی بدصورت آدمی آیا ہے، یہ بچھو یہاں پر کیا لینے آیا ہے؟